جس طرح رضوان کی تعریف ہو رہی ہے، ایک کپتان اتنا ہی اچھا ہوتا ہے جتنا اس کی ٹیم اچھی ہوتی ہے. اس کی ٹیم بھی اچھی ہے، اس کے بالرز اچھے پرفارم کر رہے ہیں، اس کی مینجمنٹ بڑا بیک کر رہی ہے. اور جس طرح میں کہہ رہا تھا کہ ایک عورت کا ہاتھ، یہ تو دو عورتوں کے ہاتھ ہیں. ایک ایلیکس ہارٹلی بھی ہیں اسپن کوچ، وہ انہوں نے رحمان صاحب نے کل بتایا پریس کانفرنس کے بعد کہ کس طرح اس نے آ کے اسامہ میر کے ایکشن میں تھوڑی سی اس کو ہیلپ کی ہے. اسامہ میر نے جب وہ آئیں، ایلیکس ہارٹلی 2017 کا ورلڈ کپ ونر ٹیم کی، انگلینڈ کی ٹیم کی پلیئر تھیں، لیفٹ آرم اسپنر، انہوں نے اس کو جو ڈیلیوری اسٹرائڈ میں جب وہ ایکشن کمپلیٹ کر رہا ہوتا ہے، تھوڑا سا پرابلم آیا تھا. اس نے بتایا مجھے پورے ورلڈ کپ میں یہ پرابلم آ رہا تھا، وہ اوور کم کیا اس نے اور وہ اچھی پرفارمنس دے رہا ہے. تو اوور آل مینجمنٹ بھی اچھا کر رہی ہے، کپتان بھی اچھا کر رہا ہے. لیکن اچھے کپتان کی پہچان اسی وقت ہوگی جب ٹیم 2-3 میچ ہارے گی، پھر پتہ چلے گا کہ کتنا اچھا. بالکل ایسے ہی کہ پھر اس سچویشن سے آپ کیسے نکلتے ہیں باہر. میں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں. بالکل کیجیے آپ سب سے. جی، خوش دل بالنگ کر رہا تھا اور کون سامنے کھیل رہا تھا؟ شان اور شعیب ملک. 3 اوور میں 16 رن. کیا اس کو ٹیکل نہیں کر سکے؟ بالکل صحیح بات ہے. یہ سوال ہے. اور دیکھیں ڈیٹا کو غلط پروف کیا کہ لیفٹ آرم اسپنر لیفٹ ہینڈڈ بیٹسمین کو نہیں کرائے گا. نہیں، ڈیٹا الاؤ نہیں کرتا. ڈیٹا الاؤ نہیں کرتا، ڈیٹا کو غلط پروف کریں اور میچورٹی آ جاتی ہے اور ایک کپتان کا کانفیڈنس آ جاتا ہے. جیسے ابھی شاہد بھائی نے بتایا کہ 2-3 میچ ہارے ہیں تو اس کے بعد پتہ چلے گا. باسط بھائی نے بھی کہا لیکن 2021 میں پہلے 5 میچ ہارے ہیں رضوان کی کیپٹنسی میں اور وہیں سے واپس لے کر آئے، واپس لے کے آئے، پھر چیمپئن بنے ہیں. جو اچھی ٹیمیں ہوتی ہیں نا، ان کے پاس چانسز ہوتے ہیں کم بیک کرنے کی. ایک جیت ملنی چاہیے. وہ کانفیڈنس ان میں تھا، ہارنے کے بعد بھی آیا. باقی ٹیموں میں جب وہ ہار رہے ہیں نا، وہ کانفیڈنس گرتے ہی جا رہے ہیں. اس میں کراچی بھی ہے، لاہور سب سے پہلے، اسلام آباد آپ دیکھیں لگاتار 3 میچ آ رہے ہیں. تو یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ آپ اپنے پہ بلیو نہیں کر رہے، آپ کے جو پلانز ہیں اس پہ آپ کام نہیں کر رہے، اسٹرکٹ نہیں رہ رہے، جس کی وجہ سے آپ بالکل انڈر پریشر آتے جا رہے ہیں. تو میرے خیال سے ملتان سلطان کی یہی کامیابی ہے کہ رضوان کی جو دلیری ہے، جو ڈیسیژن ہے، جو بولرز کو یوٹیلائز کر رہا ہے پلینگ 11 میں. آپ دیکھیں اس کے چہرے پہ گھبراہٹ نظر نہیں آتی. 4 اوورسیز نہ ہو، ایک بھی ہو، وہ اس کے ساتھ جاتا ہے. تو یہ بٹ جو شاہد صاحب کی بات ہے نا، میں اس سے اگری کرتا ہوں. کیپٹن از ایز گڈ ایز ہز ٹیم. اپنی ٹیم بہت اچھی بنائی ہوئی ہے. جن ٹیموں کی آپ بات کر رہے ہیں، کراچی کی، لاہور کی، ان کا بیلنس صحیح نہیں بن رہا. دیکھیں وہ بیلنس اس لیے صحیح نہیں بنتا. اب عثمان خان کی میں چلے بات کر دیتا ہوں. لاسٹ ایئر اس نے 100 کی ہے، ایز اے اوورسیز کنسیڈر کیا جاتا ہے. بالکل. اس وقت اگر یہ عثمان خان ابھی ملتان سلطان کی ٹیم میں ہے نا، تو فل کریڈٹ علی ترین کو جاتا ہے. اس نے کہا تھا کہ اس نے لاسٹ ایئر 100 کیا ہے، ہم نے اس کو پک کرنا ہے. باقی کسی فرنچائز نے یہ نہیں سوچا کہ اس نے فاسٹسٹ 100 بنایا ہوا ہے کہ ہم پک کر لیں. آپ یہ دیکھیں کہ یہ اچھی چیز ہے فرنچائز کی طرف سے. اور اس سال جو کھیل رہا ہے، وہ اس سے میری بات بھی ہوئی ہے کہ مجھے ٹوٹلی علی ترین نے سلیکٹ کیا، نہیں تو میں سوچ رہا تھا کہ مجھے کوئی بھی نہیں پک کرے گا. تو یہی ایک چیز ہے کہ آپ نام کے پیچھے نہیں جاتے، پرفارمنس کے پیچھے جاتے ہیں، انٹینٹ کے پیچھے جاتے ہیں، کون سا پلیئر ہماری ٹیم میں فٹ ہو سکتا ہے. تو اس لیے عثمان خان کو کانفیڈنس ملا اور پرفارمنس دیکھا. عثمان خان کی بات ہو گئی ہے تو کامران آپ کچھ باسط بھائی سے سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی بالکل. ایک تو زبردست 100 ہم نے دیکھا گراؤنڈ میں، اس نے چاروں طرف پاور ہٹنگ دکھائی ہے. میرا یہ تھا کہ باسط بھائی سندھ کے کوچ تھے، مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ وہ گریڈ 2 کھیلا تھا، 300 کیے ہوئے تھے، پھر ون ڈے میں بھی 100 کیے ہوئے تھے. کیا باسط بھائی اس ٹائم کیا آپ کی گریڈ 1 کی ٹیم ایسی تھی کہ یہ پروموٹ نہیں ہو سکا؟ کیا ریزن؟ میرے ٹائم میں گریڈ 2 نہیں کھیلا، یہ ٹرائل میچ میں آیا تھا، اس کو کووڈ ہو گیا تھا، تو اس نے کہا کہ میں 1 مہینے تک نہیں کھیل پاؤں گا، اور اس نے باقاعدہ لکھ کے دیا تھا. اس کے بعد 1 ہفتے بعد یہ دبئی میں لیگ کرکٹ کھیلا تھا جو ٹیلی وائز ہو رہی تھی. تو وہ بات میں نے ندیم خان کو بولی کہ آپ نے سینٹر کانٹیکٹ دیا ہے اس کو پورے سال کا، اور یہ بھیجا میں نے کہ یہ بول کے گیا اور یہ وہاں پہ کرکٹ کھیل رہا ہے. تو یہ ولنگ تھا وہیں سے کھیلنے کے لیے، یہاں پہ ولنگ نہیں تھا کیونکہ یہ وہاں پہ جاب بھی کرتا تھا. بلکہ اس سے ایک سوال بھی ہوا تھا جب اس نے فاسٹسٹ 100 کیا تھا پنڈی میں کہ آپ پاکستان سے کھیلیں، پاکستان کا پتہ نہیں ہوتا کب کھلائیں کب نکال دیں. تو بڑا ایک میرا یہی سوال تھا کہ ہم نا ہمارے جو ہے نا، ہمارے جو سسٹم کے ریجن کے پلیئرز ہیں، ان کی بھی رسپانسبلٹی ہے. اگر کوئی وہ پرفارم کرتا ہے تو اس کو ضرور موقع ملنا چاہیے. ایسے پھر لڑکے ڈسارڈ ہو کے ہی جائیں گے. جو بھی ریزن تھا جیسے باسط بھائی نے بتایا وہ تو خیر یہ بہتر سمجھتے ہیں. کئی لڑکے گئے ہیں کیونکہ یہ نقصان پاکستان کا. ہم لوگ ایز اے ایکس کرکٹر یا ہمارے ہاتھ میں چیزیں ہیں، ان چیزوں کو ہم نے بہتر کرنا ہے.
उसमें कोऑर्डिनेशन हम लोगों को बहुत बट वेदर वी लाइक इट और नॉट, फ्यूचर ऐसा ही होगा शायद साहब, लड़के छोड़ के जाएंगे लीगों के चक्कर में, और उसमें वो तो उन्होंने जाना ही है, आप रोक नहीं सकते। अभी अमेरिका अब तो और नहीं जिस रोक तरह से ग्रो हो रही है, अब आप नहीं रोक इसको पाएंगे। आपको प्रॉपर्टी डील करना पड़ेगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ही नहीं, पूरी दुनिया के बोर्ड डील करते हैं। इंडियन क्रिकेट बोर्ड तो इतना एफ्लुएंट है, इतना रिच है कि अपने प्लेयरों को बाहर जाने ही नहीं देते। उनके जो रिटायर्ड प्लेयर होते हैं वो जाके एक आध लीग में खेल लेते हैं, वो नहीं खेलने देते। तो आपको डील करना पड़ेगा। अभी न्यूजीलैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया से हार गई टेस्ट मैच, उन्हें ट्रेंट बोल्ट की कमी महसूस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल हुआ टीम सऊदी से कि क्या ट्रेंट बोल्ट को सेकंड टेस्ट के लिए कंसीडर करेंगे, इसलिए कि रॉकी जो है वो इंजर्ड हो गया। उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं कंसीडर करेंगे, वो तो T20 क्रिकेट खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अब आप प्लेयरों को रोक नहीं सकते उनकी ट्रेड से, और अगर आप ये कोर्ट में भी ले जाएंगे तो कोर्ट भी यही कहेगा कि आप किसी को भी उसके ट्रेड से नहीं रोक सकते। और